نہیں، پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب بھارت نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر حق جتانا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں بھارتی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اجیت ڈوبھل صاحب، انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن دوردرشن کو ہدایت دی ہے کہ موسم کی خبروں میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد، سرحدی شہر میرپور اور گلگت کو بھی شامل کیا جاتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران، جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے، اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے، اور آخر میں ابھی آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ادھر ہو نہیں آیا ہے۔ یقیناً بیانات بہت ہوئے ہیں، سب کچھ تقریر بھی اچھی ہوئی یو این میں، لیکن ایک اور بات غلام مصطفیٰ صاحب جو ہم دیکھتے ہیں کہ نئی اشتعال انگیزی بھارت کی جانب سے کہ اجیت ڈوبھل صاحب نے وہاں پہ پالیسی دی، دوردرشن ٹی وی کو انہوں نے کہا کہ جی مظفر آباد کا، میرپور کا اور گلگت کا جو ہے موسم کا حال شامل کیا جائے، وہ یہی چیز جو ہے فالو کر رہے ہیں وہاں کے بہت سارے جو نجی چینلز ہیں۔ کس چیز کا مظہر ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا حق جتا رہے ہیں آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ، تو بھارت جو ہے اپنے سٹیکس اور اوپر کر رہا ہے اور زیادہ اگریشن؟ دیکھیں عامر ضیاء صاحب، دیکھیں کہ اس بات کے اوپر پاکستان ڈیفینسو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان جہاد کے بعد جب کشمیر میں جہاد شروع ہوا تو جو پاکستان کا سارا بیانیہ ہے وہ سارا ڈیفینسو بیانیہ ہے۔ ہم یہ دنیا کو بتانا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک انڈیجنس لوکل سٹرگل ہو رہی ہے، اور ہم تو اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اینڈ مورل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو جہاد کی وجہ سے جو اپنا بیانیہ ڈیفینسو کر لیا، اور ہم جو تنظیمیں جہاد کشمیر میں انوالو تھی ہم ان کو پراپرلی مین سٹریم بھی نہ کر سکے۔ وہ آج بھی یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ان کے اوپر موجود ہیں۔ وہ جب دل کرتا ہے امریکہ کا، جب دل کرتا ہے انڈیا کا، وہ ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ایف اے ٹی ایف پہ ہم آ جاتے ہیں، ہم پہ وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر کا بیانیہ ہے یا جو مقبوضہ کشمیر کا بیانیہ ہے جہاد کے لحاظ سے، یہ انتہائی اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو سامنے آنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے فارک ریبلز کی مثال ہے، ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن کمیشن آیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے، آئرلینڈ میں ہوا ہے، پوری دنیا کی مثال، طالبان کو خود امریکہ ان کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی تنظیمیں جہاد کشمیر میں انوالو رہی ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آن کرتے اور کہ بھئی اب یہ مین سٹریم ہو چکی ہیں، اور جو کشمیر کے اندر جہاد ہو رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں لوگوں کو۔ ہم پارلیمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو، جب سے عمران خان صاحب آئے، مجھے ایک چیز کی خوشی بھی ہے کہ پاکستان کا ایک سویلین بیانیہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ ہمیشہ جو تھا وہ ایک ایسے لگتا تھا جیسے یہ پرابلم ملٹری لیڈرشپ کا ہی ہے، سویلینز کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو آج کی میں اگر بات بتا دوں، آج جو ظلم خلیل زاد ہیں عامر ضیاء صاحب، انہوں نے سہیسنی حیدر کو دی ہندو میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کرے۔ اب آپ امیجن کریں انڈیا طالبان کے ساتھ ٹاکس کرے، یہ امریکنز کہہ رہے ہیں، آج کا انٹرویو ان کا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم اگر بات کریں طالبان سے تو وہ کہتے ہیں جی وہ آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں، بالکل تو امریکنز کنونس کر رہے ہیں ان کو، تو ہمیں تو انہوں نے پہلے ہم نے امریکہ کی اور انٹرنیشنل سوسائٹی کی مدد کی، افغانستان میں، کشمیر میں انہوں نے ہمیں پھنسا کے رکھا، 72 سال ہو گئے ہیں، ہم اپنا بیانیہ بھی کلیئرٹی بھی نہیں دے سکے، اور آج انڈیا جو ہے وہ ہم پہ پھر اوفینسو ہے۔ بالکل۔ اچھا اب یہاں پر جو بات ہے یقین دکھا رہا ہے جی بھارت کا دیکھیں جی ایک منصوبہ ہے، اس کے تحت بھارت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، کورونا اور نو کورونا، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن۔ جی ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں، ہندی چینل ہوں، اس میں جو اوور ویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے، رجحان ہے، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات جو ان کے دل میں آتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، توڑنے کی بات کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس میں یقیناً ہمیں بھی 2-4 منٹ دے دیتے ہوں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن اس سے جو اہم نقطہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب، یہ جو ان کے ریٹائرڈ میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کے نمبر ہیں، اور وہ اسی اس میں پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جب چاہیں جو ہے بلوچستان کو الگ کر دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں۔ اس لیے کشمیر جو ہے ان کے لیے سرجے کے لیے امپورٹنٹ ہے، پانی کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا پانی روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے آگے جو نکلنا ہے، کیونکہ پاکستان کو ایز اے خطہ، ایز اے ملک انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ان کے اگر آپ جب کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو ختم کر دی جائے گی، اور مشرق پاکستان سے انہوں نے شروع کیا۔ تو ان کے کبھی کوئی شک نہیں رہا، ان کے جو منصوبہ سازی ہے، منصوبہ بندی ہے، جو ان کے منصوبہ ساز ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، چاہے وہ بی جے پی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ جو ایک کامن تھریڈ جو رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک
ہم نے اس خطے میں جو راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو تیار بھی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کیے. اور اب جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیے ایک طرف سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے. افغانستان میں اگر ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے تو ان کو اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا. کوئی ایران میں آلریڈی موجود ہیں، وہ بڑے مضبوط طریقے سے موجود ہیں. وہ روس بھارت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ہماری اور خوش فہمی تھی کہ روس اپنی اسٹیج پہ آ کے بھارت میں تشدد کرے گا، اتنا ہی کرے گا کہ جتنا ان کو ضرورت ہے تاکہ بھارت میں اختیار خودتا رہے. تو پاکستان کو یہ بات بہت پہلے سمجھ کر کہ ہم تنہا ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اس لڑائی ہمیں خود لڑنی ہے، اور خاص طور پہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. سری نگر میں جو بچے بچیاں یا کشمیر کی گلیوں میں جو بچے بچیاں ان جنگلوں میں جو اپنے آپ کو شہید کروا رہے ہیں، وہ صرف کشمیر کے لیے شہید نہیں ہو رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں وہاں. اور یہ اگر ہم اس بات کو اس طریقے سے نہیں لیں گے تو پاکستان کے لیے تو مسائل آلریڈی ہیں، وہ اور بڑھ جائیں.